ایک حاجی صاحب بیچارے حج کر کے آئے اور لڑکے کی بارات، سعودی عرب کا رومال ڈالے ہوئے، سعودی عرب کا رومال ڈالے ہوئے، چکنا چہرہ، داڑھی ماشاءاللہ تیل سے بھیگی ہوئی، منہ میں پان کھایا ہوا، اور میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اور حاجی صاحب بیچارے منہ میں پان دبائے، بولے بارات جا رہی لڑکے کی بارات، مولانا صاحب آپ کو دعوت بھیجی تھی، بارات جا رہی لڑکے کی بارات، 400 آدمی جا رہے ہیں بارات میں۔ یہ حاجی ہے، اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، حاجی نہ کہلاتا۔ 400 آدمی کی بارات، داڑھیاں، سعودیہ کا رومال ڈال کر۔ بھدوئی والو ذرا غور کرو، جب صدقہ اور خیرات میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، اپنا سارا کا سارا مال لٹانا جائز نہیں ہے، غریب اور مسکینوں کے لیے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لٹانا جائز نہیں ہے، جب دین کے کام میں فضول خرچی جائز نہیں ہے تو شادیوں میں اور ناجائز کاموں میں اور حرام کاموں میں فضول خرچی کی اجازت تمہیں کہاں سے مل گئی؟ شریعت جب جائز کاموں میں فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتی ہے تو حرام اور ناجائز کاموں میں فضول خرچی کی اجازت ہمیں اور آپ کو کیسے مل جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ محمد جنید مکی حفظہ اللہ، اس اجلاس کی نظامت کا فریضہ انجام دینے والے ہمارے محترم دوست فضیلت الشیخ عبداللہ عثمانی حفظہ اللہ، شیخ مرتضی قاسمی حفظہ اللہ، محمد اسد جنید حفظہ اللہ،
اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر نہایت ہی معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار اور معزز احباب، ضلع بھدوئی اور اس کے اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے تقریباً 12 بج چکے ہیں اور اس سے بھی اوپر کا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے مختلف علماء کو مختلف عناوین پر ان کے خوبصورت اسلوب و لہجے میں سماعت فرمایا۔ بہت خوبصورت اور بہت اچھی تقریریں ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ آیت کریمہ بھی ہمیں ایک احساس دلاتی ہے۔ اور ہمیں ایک عظیم رشتے سے جوڑتی ہے۔ وہ احساس ہمیں یہ دلاتی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور تمہارا اصلی گھر، اصلی مرجع جہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے وہ آخرت ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایسے اعمال کی ضرورت ہے جو اعمال ہمیں جنت کی طرف لے جائیں، اور ہمیں ان عمل کی بھی ضرورت ہے جن عملوں کے کرنے سے دنیا میں انسان ہونے کے ناطے جو ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان گناہوں کی ہماری مغفرت ہو جائے۔ جب تک ہمارے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، ہماری مغفرت نہیں ہوگی، اور جب تک ہماری مغفرت نہیں ہوگی ہم جنت کے مستحق نہیں بنیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑو۔ جلدی کرو۔ کس چیز کے لیے جلدی کرو؟ اپنے رب کی مغفرت کے لیے۔ بزنس کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، ریس لگانا چاہیے، دوڑنا چاہیے، لیکن کس چیز کے لیے؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ اور اس کے بعد کہا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور حصول جنت کے لیے بھی جلدی کرو، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کا رقبہ، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور آگے اشارہ کر دیا گیا اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مغفرت بھی انہی کو ملے گی جس کے اندر تقوی نہیں، وہ گناہوں سے بچے گا ہی نہیں،
اور جو گناہوں سے بچے گا نہیں تو اس کو مغفرت کیسے ملے گی؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ قرآن و حدیث کے اندر ایسے بہت سے کام بتائے گئے ہیں جن کاموں کے کرنے سے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں تو علماء سے سنا ہوگا، کیسے کیسے اعمال بتائے گئے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 99 ہو گئے۔ اور 100 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے ایک بار آپ پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں۔ ان کاموں کی طرف دوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، جلدی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس طریقے کے کام کریے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، لپکو، جلدی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جوڑا جا رہا 5 وقت کی نمازوں سے، کیونکہ یہ آپ کب پڑھیں گے؟ ہر فرض نماز کے بعد۔ اور فرض نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مسجد میں جانا ہی، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ اور نماز کے بعد یہ وظیفے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو پڑھیے۔ اور جس کو یہ دعا یاد نہ، حالانکہ یاد کرنا چاہیے، چھوٹی سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو کہا گیا تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے تاکہ 100 پورے ہو جائیں، وہی ثواب۔ یہ اپنے رب کی طرف مغفرت کی جو دوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، یہی وہ اعمال ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنب کے لفظ پر غور کیجئے۔ جس نے پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساباً ثواب کی نیت سے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریا نمود اس میں شامل نہیں۔ جس نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخاری کے الفاظ، اب تک اس نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ رب العالمین تمہارے پچھلے سارے گناہ جو تم کر چکے ہو اس کو بخش دے گا۔ وہ ایک دوسری بحث ہے کہ کون سے گناہ بخشے جائیں گے، کون سے نہیں بخشے جائیں گے۔ کبیرہ گناہ تو معاف نہیں ہوں گے، وہ اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کریں۔ اور اس کبیرہ گناہ کا تعلق اگر کسی بندے سے ہے، ہمارے کسی بھائی سے ہے، تو اس وقت تک وہ ہمارا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہمارا بھائی، وہ اللہ کا بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا۔ اسی طرح کہا گیا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے پورے مہینے کا قیام کیا، جس نے پورے مہینے تراویح کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی، رات جاگی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، جس نے پورے مہینے قیام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے اب تک کیا۔ یہ ہے اپنے رب کی طرف
اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا. اسی طرح کہا گیا بخاری کی روایت میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا اہتمام کیا, شب قدر جو 5 راتیں آتی ہیں, طاق راتیں 21, 23, 25, 27, 29, جس نے ان راتوں کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ بخش دے گا. ان تمام روایتوں کے بعد آپ قرآن کی اس آیت کو ذرا دیکھیے, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. ابھی ہم مغفرت کا لفظ لے رہے ہیں, جنت والا لفظ ہم بعد میں اٹھاتے ہیں. پہلے ایک چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. بخاری کی وہ روایت اٹھاؤ جس میں حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے, اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے, مجھے کوئی ایک ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو میں پڑھتا رہوں, جس سے میرے گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے, میرے گناہ بخشے جائیں. یاد رکھیے گا جب تک گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی جنت نہیں ملے گی. اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھی دوڑیے اور جنت کی طرف بھی دوڑیے, جلدی کیجئے, پہلے مغفرت اس کے بعد جنت. اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے, مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس دعا کو, جس وظیفے کو پڑھ کر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہوں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں. ذہن میں رکھیے گا یہ دعا کا سوال کون کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق, جن کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ موجود ہے. اللہ کے نبی نے جن کو اپنی زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی کہ ابو بکر تم جنتی ہو. یاد رکھیے گا یہ وہ ابو بکر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا, لیکن خلیل ایک ہی ہوتا ہے, 2 نہیں. اللہ مجھے اپنا خلیل بنا چکا ہے, اس لیے ابو بکر صدیق ہمارے خلیل نہیں. اگر خلیل میرا کوئی ہوتا, اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ علمنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھلائیے, مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی مغفرت اپنے رب سے کرتا رہوں, اللہ سے دعا مانگتا رہوں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے ایک دعا بتائی. ہم اور آپ سب اس دعا کو پڑھتے ہیں لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نہیں, ہم لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں صرف نماز میں. بخاری کی روایت, ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی. کیا ہے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہا کرو, اس دعا کو پڑھتے رہو گے, اس دعا کے پڑھنے سے تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوتی رہے گی. غور کیجئے کہ وہ دعا کیا بتائی اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے جو دعا سکھلائی وہ دعا یہ تھی, اے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا وہ ہستی مانگ رہی ہے, یہ دعا وہ ہستی مانگ رہی ہے جس ہستی کو اس دنیا میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دیا جا چکا ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا کے تمام قوموں کا احسان چکا ہوں, میں انصار کا نہیں. اور انصار کے بعد فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق کا احسان ادا نہیں کر سکا. یہ وہ ہستی ہے, ذرا غور کرو, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ میں حوض کوثر پہ پانی پلاؤں گا. کہا ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. میں قبر سے اٹھوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. جن کو اپنے نام سے کبھی جدا نہیں کیا وہ ہستی یہ دعا پڑھ رہی ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ایک احساس پیدا کرو, جب وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ہم کو یہ دعا کتنی پڑھنی چاہیے. جو بخشے بخشائے, جو جنتی, جب وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ہمارا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں کہ جہنمی. ہمارے اعمال کیسے, ہمارے کرتوت کیسے, ہماری زندگی میں گزرنے والے ہمارے ایام کیسے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے. ظلمت نفسی کافی تھا, ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے آپ پر, اپنے نفس پر, اپنی جان پر صرف ظلم نہیں کیا, ظلما کثیرا, بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ابو بکر جب یہ کہہ سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ کہنے میں کیا حرج ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے نفس پر, اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے. اعتراف. اور آگے دیکھیے, وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, تیرے علاوہ میرے ان گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں, تیرے علاوہ میرے ان گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا. ابو بکر بھی جانتے ہیں کہ جنت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ گناہ نہ بخشے جائیں, اس لیے پہلے گناہوں کی مغفرت. ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے اللہ مجھے بخش دے, ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ کہہ رہے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے, میرے گناہوں کو غور کیجئے. میرے بھائیوں, گناہ بخش دیے گئے ہم اور آپ آٹومیٹکلی جنتی ہو جائیں گے. پہلے گناہوں کو بخشوانے کی فکر ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, اے اللہ تیرے علاوہ میرے ان گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا. نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, مخلوق کی سیوا میں لگے ہیں, اللہ کی مخلوق جو دنیا میں پیدا ہوئی ہے ان کی خدمت کر رہے ہیں, سب کچھ, لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اس دعا کو, اس لفظ کو ذرا دیکھیے, فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ, یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے اللہ میں نے جو نمازیں پڑھی اس کے بدلے میں تو مجھے بخش دے, اے اللہ میں نے جو روزے رکھے اس کے بدلے میں تو مجھے بخش دے, میں نے جو حج کیا, جو خدمت خلق کی اس کے بدلے میں تو مجھے بخش دے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے بخش دے, اے اللہ اپنے رحم و کرم سے تو مجھے بخش دے. میرے گناہوں کی مغفرت تیرے رحم و کرم پر ڈیپینڈ ہے, اگر تیری رحمت اس میں شامل نہیں ہوگی تو میرے گناہ نہیں بخشے جائیں گے. اے اللہ میرے ان گناہوں کو تو اپنے پاس سے, اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے بخش دے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اپنے رحم و کرم سے تو مجھے بخش دے. انک انت الغفور الرحیم, اس لیے کہ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے, تو اگر مجھے بخش دے گا اپنے رحم و کرم سے تو میری بخشش ہو جائے گی, میری مغفرت ہو جائے گی. کوئی پتا ہے ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں, ہماری نماز قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ہمیں معلوم ہے. ہم نے جو روزے رکھے ہیں قبول بھی ہوئے کہ نہیں, کیا معلوم. تو جب تک اللہ کا رحم و کرم شامل نہیں ہوگا ہمارے گناہ نہیں بخشے جا سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے, استغفروا ربکم, لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو.
लोगों तुम अपने रब से मगफिरत तलब करो। व इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह रब्बी मियता मर्रा, लोगों अपने रब से मगफिरत तलब करो। खुद मेरा ये हाल है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, खुद मेरा ये हाल है, मेरी ये पोजीशन है, मेरी ये हालत है कि एक दिन में, रातों दिन में, 24 घंटे में मैं 100 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह से मगफिरत तलब करता हूं। अबू बकर की बात बता दी, खुद नबी का ये हाल है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि एक हदीस में आया 70 से ज्यादा बार अल्लाह से मैं मगफिरत तलब करता हूं, और एक हदीस में आया कि मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मगफिरत तलब करता हूं। वो मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हालत यह है कि वो खुद 100 से ज्यादा बार 24 घंटे में, रातों दिन में अल्लाह से मगफिरत तलब कर रहे हो, इस्तिगफार कर रहे हो और कह रहे हो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो फिर हमारी और आपकी कैफियत क्या होनी चाहिए? हम और आप कैसे मेरे भाइयों बिस्तरों पे सो जाते हैं और कैसे आराम से नींद आ जाती है, और कैसे हम एयर कंडीशन चलाकर और कूलर चलाकर हमें ख्वाब गफलत में हम बेहोश होकर और आसानी से साथ सो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें कि हमें पता भी नहीं कि दिन भर के अंदर हमने कितने गुनाह किए और कितनी नेकियां की हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का ये कांधा पकड़कर, मोंडा पकड़कर उनको उठाया था और कहा था कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, और फिर उनको नसीहत की थी इजास बहत फला तंतजिरिल मसा व इजाम सईत फला तंतजिरिस सबा। आए अब्दुल्ला, जब सुबह हो जाया करे तो शाम का इंतजार मत किया करो, पता नहीं शाम को तुम्हें मुर्दों में लिखा जाए या जिंदों में लिखा जाए। और जब शाम को बिस्तर पर सोने के लिए जाया करो तो सुबह उठने का इंतजार मत किया करो, पता नहीं कल सुबह तक तुम्हें मुर्दों में लिखा जाए या जिंदों में, मुर्दा में तुम्हारा शुमार हो या जिंदों में तुम्हारा शुमार हो। मेरे भाइयों, हमें और आपको कैसे नींद आ जाती है अपने बिस्तरों पर? दिन भर गुनाह करके आएं और आराम से हम लेट जाएं और सो जाएं, और इस बात की भी परवाह नहीं कि सुबह हम जिंदा भी उठेंगे या फिर हमारा शुमार मुर्दों में होगा। गौर करो, कुरान की आयत हमें झंझोड़ रही है, एहसास पैदा करा रही है हमारे और आपके दिलों में कि अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो। सारे अमल देख लो, सबसे बड़ा अमल जो हम और आप करते हैं तौहीद के बाद, तौहीद के इकरार के बाद, वो अमल है नमाज। अगर हम नमाज भी सुन्नते रसूल के मुताबिक वैसे अगर हम पढ़ने वाले बन जाएं जैसे नबी अकरम ने बताई है, तो मेरे भाइयों आप एहसास करेंगे, एहसास कि अल्लाह ने मगफिरत के लिए, नबी अकरम ने मगफिरत तलब करने के लिए नमाज में एक मोमिन के लिए कितने सीगे इस्तेमाल कर दिए हैं, कितने सीगे इस्तेमाल कर दिए हैं, हम और आप नजर डालें। आइए आज थोड़ा सा एहसास कीजिएगा। आप सब यहां बैठे हैं, सुनिएगा, नमाज पढ़ने जाते हैं हम और आप सब, मस्जिद के अंदर गए, नमाज शुरू, आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहकर जो हमने नीयत बांध ली, यहीं से मगफिरत शुरू हो जाती है मांगना, मगफिरत तलब करना यहीं से शुरू हो जाती है। अल्लाहु अकबर। अब देखिए आप, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। हम क्या पढ़ते हैं? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यही दुआ तो आप मुसलमान लोग पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ पढ़ना नाजायज है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपको यही दुआ है, याद पढ़िए,
پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوچئے آپ نے دعا مانگی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ان علماء سے پوچھئے جو آج اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اس پوری دعا میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا کے علاوہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے لیے کیا مانگا ہے؟ ذرا آپ غور کریے. آپ نے صرف اللہ کی تعریف کر دی ہے، اللہ کی حمد بیان کر دی ہے، اللہ کی ثنا بیان کر دی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. آپ نے صرف اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بزرگی بیان کر دی ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، اور جو دعا بخاری کے اندر آئی، اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس دعا کے لفظ پر غور کیجئے. اللہ اکبر. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ کی حمد و ثنا تو ابھی آ ہی رہی ہے سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن نماز میں اللہ کا نام لینے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جو دعا کے الفاظ سکھائے وہ کیا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اپنی امت کو اپنے رب سے گناہ کی بھیک، گناہ کی معافی کی بھیک مانگنے کا طریقہ بتایا. اب تم رب کے سامنے کھڑے ہو، یہ نماز میں رب سے ملاقات ہو رہی ہے، تمہاری مناجات ہو رہی ہے، تمہاری گفتگو چل رہی ہے. جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اچھا موقع ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہے، اپنے لیے مغفرت مانگ لے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے. اللہم باعد، اے اللہ دور کر دے. غور کرو پہلا لفظ. ہر سال جلسہ کراتے ہو نا، آج صرف اپنی نماز صحیح کر کے اٹھ جاؤ، صرف اپنی نماز صحیح کر لو. آج میرے بھائیوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا اسی نماز میں ہی شامل ہو جائے. ابھی تو قیام میں ہے، ابھی چلتے جائیے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میری خطا، میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے. آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے اب مانگ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے اور میرے خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان تو نے رکھی ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان تو نے رکھی ہے. پورب کا کوئی چھور ہے؟ نہیں. پشچم کا کوئی چھور ہے؟ نہیں. آپ چلتے چلے جائیے، پورب کی طرف دوڑتے جائیے، چلتے چلے آپ اس انتہائی کونے تک، چھور تک نہیں پہنچ پائیں گے. میرے بھائیو پورب کا کوئی کنارہ نہیں، پشچم کا کوئی کنارہ نہیں. گویا کہ آپ اپنے رب سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان ہے کہ دونوں کنارے آپس میں مل نہیں سکتے، اتنی ہی دوری تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کر دے. مجھ سے میرے گناہ اتنی دور کر دے کہ وہ مجھ سے مل نہ سکے. کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ ذرا سوچئے آپ. اور جس نے اپنے گناہوں سے مغفرت مانگ لی اور اس کے رب نے اس کو معاف کر دیا، اس کو بخش دیا، وہ جنتی ہو گیا. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. کیا چیز اپنے رب سے آپ مانگ رہے ہیں؟ اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جس طرح سفید کپڑا میل و کچیل سے صاف ہو کر لائٹ مارنے لگتا ہے، چمکنے لگتا ہے، اور سفید کپڑا دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کی گندگی، اس کا داغ، اس کا نشان بالکل مٹ جاتا ہے اور گندگی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا. اے اللہ میرے جسم سے اور میری زندگی سے اس طرح گناہوں کو صاف کر دے جیسے سفید کپڑا دھوبی کی بھٹی میں صاف ہو جاتا ہے، دھلنے کے بعد صاف ہو جاتا ہے. غور کریں آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں. پوری دعا آپ یاد کر لیجئے گا.
لیکن یاد کرنا پڑے گی. اے مولانا جی کون سا مولوی آ گیا, یہ تو نیا اور دعا بتا دیا. ابھی تک تو بڑی مشکل سے تو ہم نے سبحانک اللہم یاد کی تھی, اب ایک اور فتنہ کھڑا کر رہا کہ اب یہ والی دعا یاد کرو. یاد, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہو, بہتر ہے کہ آپ دونوں پڑھ لیں. لیکن آپ جن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہو وہاں دونوں پڑھ ہی نہیں پاؤ گے, کیونکہ جب تک آپ دونوں دعا پڑھو گے امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے, ابھی سورہ فاتحہ بھی شروع نہیں کر پاؤ گے. اور جب تک سورہ فاتحہ شروع کرنا اسٹارٹ کرو گے, شروع کرو گے, تب تک وہ رکوع میں چلے جائیں گے, اور جب تک آپ رکوع میں جائیں گے وہ اٹھ جائے گا, اور جب تک آپ رکوع سے اٹھیں گے وہ سجدے میں چلا جائے گا, اور جب تک آپ سجدے میں جائیں گے وہ اٹھ بھی جائے گا, اور جب تک آپ اٹھیں گے وہ چوپٹ ہو جائے گا آپ کا معاملہ. لیکن دیکھیے پہلے یہاں کا معاملہ, یہ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. پڑھیے اللہم اغسل بالماء والثلج والبرد, اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھل دے, برف سے دھل دے, اولوں سے دھل دے. ایک جامع دعا ہے, اللہ میرے گناہوں کو پانی سے دھل دے, برف سے دھل دے, اولوں سے دھل دے, یعنی جس طرح بھی صاف ہو سکے تو کر دے, تو ہی میرے گناہوں کو پاک و صاف کر سکتا ہے. دعا کے انداز میں پڑھیے گا, اس دعا کو رٹیے گا نہیں طوطے کی طرح, اللہ اکبر اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ کیا, آپ کسی ڈی ایم آپ سے کہے کہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کوئی ایم پی صاحب آپ کے علاقے میں آ جائیں, کیا مانگتے ہو؟ ایک ہینڈ پمپ لگا دے, کنواں دے دو, سمر دے دو, اس طریقے سے مانگیں گے آپ بڑے ادب سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے صاحب ہمارے ہاں سمر کی بھی ضرورت ہے, سمر لگا دیجئے, صاحب ہماری سڑک بہت خراب ہے, آپ تھوڑا سڑک بھی بنا دیجئے, صاحب آپ ہماری نالیوں کو. آپ دھیرے دھیرے مانگیں گے نا, مانگنے کے انداز میں مانگیں گے تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہاں یہ مجھے اس علاقے کا مالک سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ رہا ہے. اس انداز سے آپ سب سے بڑے مالک سے مانگ رہے ہیں, اور دنیا کے سب سے بڑے فقیر ہم اور آپ ہیں. ایک فقیر مالک کو پکار رہا ہے, تو مانگنے کے انداز میں مانگیے, اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. مانگنے کے انداز میں مانگیے میرے بھائیو. ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے, دعا تو یاد کر لیں گے لیکن ترجمہ یاد نہیں ہے, تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں نماز میں. چلیے یہ ہو گئی ثنا, یہ ہو گئی آپ کی شروعات, دعا افتتاح. اب آئیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے, دونوں جہان کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم, جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, آپ جو کہہ رہے ہیں اوپر سے جواب بھی آ رہا ہے. اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین, جب میرا بندہ مجھ سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ بھی کہتا ہے فرشتوں سے, اے فرشتوں گواہ رہنا, حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, وہ بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. اس کا جواب اللہ یوں دیتا ہے اسنا عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اسی لیے کہتا ہوں کہ جب بندہ نماز میں ہوتا تو وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے, اپنے رب سے کلام کرتا ہے. اس لیے نماز کبھی کوے کی چونچوں کی طرح مارنے کی کوشش مت کرنا, کیونکہ آپ جب تک نماز میں ہیں اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اپنے رب سے بات کرنے میں ہم جلدی کریں؟ کیا آپ کو اکتاہٹ ہوگی اپنے رب سے بات کرنے میں؟ ہیں, یہ آپ کا ٹائم پاس دوست تھوڑی ہے جو آپ کا وقت برباد کر رہا ہے. آپ اس ہستی سے ہم کلام ہیں, آپ کو جلدی ہوگی اس سے بات کرنے میں. آپ کی ہر بات کا وہ جواب دے رہا ہے. آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین, اوپر سے جواب آ رہا حمیدنی عبدی, فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری حمد بیان کی. آپ کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم, اوپر سے جواب آ رہا اسنا عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. آپ کہہ رہے ہیں
मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का रोज़ जज़ा का मालिक है, पूरा का पूरा मालिक है। आप जब उसकी तारीफ में ये जुमला कह रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, तो ऊपर से अल्लाह जवाब दे रहा, फरिश्तों गवाह रहे ना, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। आपके हर बात का वो जवाब दे रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऊपर से जवाब आता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहदो पैमान है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक इकरारनामा है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक मुआहदा है। तर्जमे पर गौर कीजिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद तलब करता हूं, हस्र के सेगे के साथ। आय अल्लाह मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूं। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। इसी को अल्लाह कहता है, आए फरिश्तों, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहदो पैमान है, एक मुआहदा है। मेरे बंदे का इकरार है कि आए अल्लाह मैं तेरी इबादत करता रहूंगा। मेरा जवाब है, बंदे मैं तेरी मदद करता रहूंगा। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहदो पैमान है। जब से आया हूं तब से बस एक ही कान में आवाज, मौलाना बड़ा मिल के रहते हैं हम लोग यहां। मौलाना साहब बहुत संभल के बोलिएगा। पता नहीं 25 साल पुरानी वाली छवि मेरी अभी तक क्यों बनी हुई है। पता नहीं क्यों लोग अभी तक वही समझते हैं कि मौलाना साहब आएंगे तो टाइम बम न फोड़ दें, कहीं एटम बम न छोड़ दें। हालांकि उनको पता नहीं है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। रात में सोचिएगा तो उससे बड़ी बात मैंने कह दी है जिसको बोलने के लिए आप मना कर रहे थे। मैंने उससे बड़ी बात कह दी है आपसे, आपके सामने। लेकिन हां, कहने का अंदाज ऐसा है कि जो किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहदो पैमान है। आए फरिश्तों, मेरे बंदे ने इकरार किया है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे। हमने भी अपने बंदे से वादा किया है कि हम भी तेरी ही मदद करेंगे। मतलब क्या है? अगर तू मेरी इबादत नहीं करेगा तो हम तेरी मदद नहीं करेंगे। जब तक तू मेरी इबादत करेगा तब तक हम तेरी मदद करेंगे। बल्फाज़े दीगर, आए मेरे बंदे तू मेरी इबादत करता जा, मैं तेरी मदद करता जाऊंगा। हो गया काम। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अहदो पैमान है। ये 4 आयतों के बाद बंदा अपने लिए अब अल्लाह से कुछ मांग रहा है, अब कुछ मांग रहा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पहले आपने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की सना बयान की, अल्लाह की बुजुर्गी बयान की, अल्लाह से एक अहद और इकरार और मुआहदा किया। इन 4 के बाद आपने अब आप अल्लाह से मांगा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझको सिराते मुस्तकीम पे चला, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला। दुनिया इधर उधर हमें घुमा रही है, बुला रही है, कोई कहता मेरी तरफ, कोई कहता मेरी तरफ। अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अल्लाह मैं तेरे घर में आया हूं, तुझसे मुआहदा कर किया हूं, तुझसे हम कलाम हूं। अल्लाह मुझे बहकने से बचा ले, मुझे लुटने से बचा ले, मुझे गुमराही से बचा ले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू ही मुझको सिराते मुस्तकीम अता फरमा, तू ही मुझको सिराते मुस्तकीम पे चला, तू ही मुझे हिदायत अता फरमा। ऊपर से जवाब आता है, फरिश्तों गवाह रहना, मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने उसको दिया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे चला जिनको तूने इनाम से नवाजा। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को वो दिया जिसने वो मांगा जो मांगा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे गैज़ो गज़ब से हलाक बर्बाद हो गए, जिनके ऊपर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ, यानी यहूद और नसारा के रास्ते पे हमको न चला। अल्लाह ने कहा फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को वो दिया जो वो मांग रहा है।
اب جب یہ دعا پڑھو گے تبھی نہ ملے گا نا, جب مانگو گے تب نہ ملے گا. گونگے بنے رہو گے تو کون دے دے گا؟ تھوڑا سا سوچو تو. ماں سیریل دیکھتی رہتی ہے, اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی ہے اپنے بچے کو جب تک وہ روتا نہیں ہے, اور جب وہ روتا ہے تو ماں سمجھتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے. اب وہ جاتی ہے اور جانتی ہے کہ 1 بج گیا میرے بچے کے بھوک کا ٹائم ہے, لیکن نہیں پلائے گی. کیوں؟ سیریل دیکھ رہی ہے. ساس بھی کبھی بہو تھی, ڈرامے دیکھ رہی ہے, نوٹنکی دیکھ رہی ہے, جانتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے, لیکن چلو سو رہا لیٹا کھیلنا کھیلنے دو. جب روتا ہے تب اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتا نہیں, مجھے اچھا لگتا ہے جب تو مانگے گا تو میں دوں گا. تیرا مانگنا اچھا لگتا ہے, بلکہ اس نے کہہ بھی دیا میرے بندے میں جانتا ہوں کہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے, میں عالم الغیب ہوں تیرے دل میں کیا ہے, لیکن اس کے باوجود میں تجھے حکم دے رہا ہوں ادعونی, تو مجھ سے مانگ, استجب لکم, تب میں تجھے دوں گا. تو مجھے پکار تب میں تمہیں دوں گا. اب گونگے کھڑے ہو جائیں گے اور سوچیں کہ میرا رب تو میرا دل کا حال جانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے دل کا حال جانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میرا حکم ہے کہ مانگ تب میں دوں گا. کہہ دیا جو کہنا تھا. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. میرے بھائیوں سوچ لو اور سن لو. اس کے بعد آئیے, آپ نے پڑھ لیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر قل هو اللہ احد, سب کچھ آپ نے. اب آئیے, اب کہاں گئے؟ اللہ اکبر. رکوع میں کیا دعا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی العظیم, یہی نا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے. میری تقریر کے بعد کل چائے کی ہوٹل پہ یہ بیٹھ کے مت باتیں کرنا کہ مولانا صاحب غلط کہہ گئے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دعا بھی ثابت ہے, پڑھ سکتے ہو, منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک احساس دلا رہا ہوں آپ کو. سبحان ربی العظیم. آپ رکوع میں گئے, آپ نے یہ دعا پڑھی. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس میں بھی اپنے رب کی ثنا بیان کر دی. سبحان, آپ نے جو پڑھا ہے سبحان ربی العظیم, آپ نے تسبیح بیان کر دی اپنے رب کی, لیکن آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ آپ رکوع میں گئے ہیں, ادھر بھی تو کچھ مانگی اپنے لیے. آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہو سبحان ربی العظیم, غلط نہیں ہے, جیسے سبحانک اللہم وبحمدک غلط نہیں ہے, لیکن آپ نے سبحانک اللہم پڑھتے وقت بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. جب آپ رکوع میں گئے تب بھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں. آپ کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن آپ سوچئے کہ آپ نے اپنے رب سے کیا مانگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کیا دعا پڑھا کرتے تھے, اس پر غور کرو. جب آپ رکوع میں جایا کرتے تھے تو آپ رکوع میں جو دعا پڑھا کرتے تھے, آپ کی وہ دعا یہ ہوا کرتی تھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. لو صاحب اب اتنی لمبی دعا یاد کرو, یہ مولوی تو ہمیں چوپٹ کرنے آ گیا. بدوئی والوں یہ مت سوچنا کہ نہ بلایا ہوتا تو اچھا ہوتا, بڑی مشکل سے تو سبحان ربی العظیم یاد کری. اب یہ مولوی چاہتا کہ اب یہ اتنی لمبی دعا یاد کرو, سب یاد ہی کرنے میں لگا دوں. بچوں کے لیے کمائے گا کون؟ تیرا باپ. یہ سوچ رہے ہو؟ غور کرو, نبی اکرم یہ دعا پڑھتے تھے, اس میں رب کی تسبیح بھی ہو گئی, حمد و ثنا بھی بیان ہو گئی, اور اپنے لیے آپ نے مغفرت بھی مانگ لی. سبحانک اللہم ربنا, سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے ہمارے رب, وبحمدک, اپنی حمد کے ساتھ, یعنی ساری تعریفوں کا مستحق تو ہی ہے. یہ اللہ کی حمد و ثنا آپ نے بیان کر دی. اس کے بعد آپ نے مانگ بھی لیا اللہم اغفر لی, اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. سارے الی مغفرت من ربکم, اللہ کے رسول مغفرت کے لیے کیسے کیسے راستے بتا رہے ہیں. تم رکوع میں جاؤ تب بھی مغفرت مانگو, کھڑے تھے تو دعا مانگ لی,
बाइद बैनी वो बैना खताया, मेरे गुनाहों को दूर कर दे। रुकू में गए तो कह रहे हैं अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। पढ़िए और मांगने के अंदाज में, जल्दी जल्दी नहीं, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मगफिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, मांगने के अंदाज में सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मगफिरली, बुखारी की रिवायत है ये। अब आप खड़े होइए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब आप जो भी दुआ पढ़ सकते हैं पढ़िए, रब्बना लकल हम्द या रब्बना व लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इन दुआओं में आप जो भी दुआ पढ़ सकते हैं पढ़िए। अल्लाह की हम्द और सना बयान करने के बाद अब आप सजदे में जा रहे हैं। सजदे में अल्लाहु अकबर, सजदे में गए, हम क्या दुआ पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला। रुकू में सुभान रब्बियल अजीम, सजदे में सुभान रब्बियल आला। ये दुआ भी जायज है, पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। मेरी आदत तो ये है कि जब मैं किसी ऐसी मस्जिद में जाता हूं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता है जहां वो जल्दी जल्दी रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है और जल्दी जल्दी वो नमाज पढ़ा रहा है, तो वहां पर हम सुभान रब्बियल अजीम और सुभान रब्बियल आला ही पढ़ लेते हैं। लेकिन जहां बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ते हैं और इमाम बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ाता है, तो वहां पर हम फिर यही दुआएं पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मगफिरली सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह। मेरे भाइयों, ये सब दुआएं साबित हैं, लेकिन वो दुआ पढ़िए जिसमें रब की हम्द व सना के साथ साथ आपने अपने लिए भी कुछ मांगा हो। सजदे में भी अल्लाह के नबी सुभान रब्बियल आला जो हम और आप पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सजदे में भी वही दुआ पढ़ा करते थे जो रुकू में अभी हमने बताई है। यह रुकू की भी दुआ है और सजदे की भी दुआ है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मगफिरली, ये रुकू की भी दुआ है और सजदे की भी दुआ है। वही पाक है तेरी जात, ऐ हमारे रब, सारी तारीफ का मुस्तहिक तू है, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। वह अल्लाहुम्मा मगफिरली, ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। खड़े हैं तब भी मगफिरत, रुकू में गए हैं तब भी तलबे मगफिरत, सजदे में गए तब भी तलबे मगफिरत। और सुनो मुसलमानों, मुस्लिम उठाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से उठा करते थे तो दूसरे सजदे में जाने से पहले भी आप 2 मरतबा ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बे गुफिरली, रब्बे गुफिरली। अपने रब से तलबे मगफिरत का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं? मैंने कहा ना शुरू में, अगर सिर्फ नमाज हम दुरुस्त कर लें अपनी, तो कितने मगफिरत के सेके हैं इसमें। आप खड़े हैं तो मगफिरत, रुकू में हैं तो तलबे मगफिरत, सजदे में गए तो तलबे मगफिरत, सजदे से उठे अभी दूसरा सजदा नहीं किया, अभी आपने अपने हाथ पैरों को सही किया, सारी हड्डियां अपनी जगह पर आईं और आप पढ़ रहे हैं रब्बे गुफिरली, रब्बे गुफिरली, आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मेरी मगफिरत फरमा दे, आए मेरे रब मेरी मगफिरत फरमा दे। गौर करो, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाल है जो अपनी उम्मत को यही चीजें बतला रहे हैं। हमें और आपको ये दुआएं याद करनी चाहिए मगफिरत तलब करने की। बाज दूसरी हदीसों को उठाइए, बाज दूसरी रिवायतों को उठाइए, अगरचे उसमें कुछ कलाम किया गया है, लेकिन आप उन दुआओं को देखिए जो दोनों सजदों के बीच में पढ़ी जाती है। अंदाजा लगाइए। बाज हदीसों से यह भी साबित होता है कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा गुफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी। सोचिए आप क्या मांगे अपने रब से। मौलाना साहब, घर में खैर व बरकत नहीं होती, कोई दुआ बताओ।
ان سارے کٹھ ملاؤں کے پاس جانا چھوڑ دو گے اگر یہ دعائیں یاد کر لو گے. یہ تم سے 100-200 روپے وصول کر کے دے دیں گے, جاؤ اس کو پتھر کے نیچے گاڑ دینا, اس دکان کے کسٹمر ٹوٹ کے تمہاری دکان پہ آ جائیں گے. بے غیرتو, میرا نبی اسی لیے آئے تھا, اس دنیا میں آئے تھے کہ کسی کی دکان کے کسٹمر ہٹا کر تمہاری دکان پہ پہنچائیں اور دوسری دکان برباد کر دیں اور بند کروا دیں. الفاظ پر غور کیجئے. دونوں سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما دے. پہلا لفظ, اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, تو میری مغفرت فرما دے. کیا مانگا ہے آپ نے اپنے رب سے؟ رکوع میں بھی یہی مانگا, قیام میں بھی یہی مانگا, سجدے میں بھی یہی مانگا, اور دونوں سجدوں کے بیچ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں تب بھی آپ یہی مانگ رہے ہیں, اللہم اغفر لی, اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. وارحمنی, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما دے. سارا زمانہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے, اے اللہ میں ظلم کا ستایا ہوا ہوں, میں تیرے دربار میں آیا ہوں, تیرے گھر میں موجود ہوں, تجھ سے ہم کلام ہوں, تجھ سے مناجات کر رہا ہوں, تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں. اے اللہ تو کہتا ہے میرے بندے مانگ میں تجھے دوں گا, میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. اے اللہ میں ظلم کا شکار ہوں, ورحمنی میری اوپر رحم فرما دے. اور جس پر اللہ رحم فرما دے, دنیا کا کوئی ظالم اس پر ظلم کر سکتا ہے؟ اے اللہ پڑوسی نے میری زمین داب لی, میں غریب آدمی ہوں, مقدمہ لڑوں گا میں برباد ہو جاؤں گا. 50,000 کی زمین مقدمہ لڑتے لڑتے حاصل کرتے کرتے 4-5 لاکھ روپے میرے برباد ہو جائیں گے. اے اللہ وہ بڑا ساہوکار ہے, بڑا چودھری ہے, سورس والا آدمی ہے, بڑی چلتی ہے اس کی. الہ العالمین اس نے میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں, میرے بچوں پر ظلم کیا ہے, میرے سر چھپانے کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے, ظالم ہے. اے اللہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. پیسہ والا ہونے کے باوجود لوگ اسی کا ساتھ دیتے ہیں, ہماری طرف کوئی نہیں بولتا. ہم تیرے دربار میں آئے ہیں, ورحمنی, اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما. آپ نے ظالم کے لیے بد دعا کر دی اور اس ظالم کے خلاف اللہ سے آپ نے اپنے لیے رحم کے دروازے کھولنے کی بھیک مانگی ہے کہ اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے. بھلے ہی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ظالم کو برباد کر دے, لیکن آپ نے اپنے رب سے رحم کا سوال کر کے ظالم کی تباہی و بربادی کی بد دعا آپ نے کر دی. سوچ لیجیے آپ. اور اوپر سے جواب آ گیا, میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی, تو ظلم کرنے والا ظالم کبھی پنپ نہیں پائے گا. اے ظالم تو نے 50,000 کی اس غریب کی زمین دبائی, اس نے رحم کی بھیک مجھ سے مانگی. اب ہم دیکھ تیری محبوب چیز, تیرے بیٹے کو ہم کینسر کی بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں, تو نے 50,000 روپے کی زمین دابی, اب تیرے بیٹے کے علاج میں 10 لاکھ روپے ہم تیرا خرچ کرائیں گے, تیری بیوی کے علاج میں ہم تیرا 10 لاکھ روپے خرچ کرائیں گے. دیکھ تجھ کو کس طریقے سے ہم تیری رقم کو برباد کرتے ہیں. تو نے جس زمین کو ہتھیایا ہے اس غریب کی, اب اس بیوی اور بیٹے کے علاج میں تجھے اس کی زمین بھی بیچنا پڑے گی, تجھے اپنا پلاٹ بھی اور اپنا گھر مکان بھی اب تجھے بیچنا پڑے گا, اس لیے کہ اس مظلوم نے رحم کی بھیک مجھ سے مانگی. سوچا ہے آپ نے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ نماز تمام مسائل کا حل ہے, اور اسی لیے قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم رب سے ہر قسم کی مدد طلب کر سکتے ہیں. اگر نماز میں مدد نہ ہوتی, اللہ سے مدد نہ مانگنے کا, اگر مدد نہ مانگنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہی نہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. جب اللہ نے یہ کہا کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے زمانے کے
सताए हुए, नमाज पढ़ो, मस्जिद में आओ, मेरे घर में आओ और मेरे सामने दामन फैलाओ। हम तुम्हारे जुल्म सितम जो तुम पर किए उसको दूर करेंगे और तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम करने वाले जालिमों से हम तुम्हारा इंतकाम लेंगे। हम हर किस्म की तुम्हारी मदद करेंगे। अभी तो सिर्फ वरहमनी है, पढ़ोगे तभी तो मिलेगा। सुभान रब्बिल अला, सुभान रब्बिल अला, सुभान रब्बिल अला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहां से मग़फ़िरत मिल जाएगी? कहां से तुम जालिमों के लिए बद्दुआ करोगे और अल्लाह से रहम की भीख मांगोगे? अब नमाज में नबी बता रहे हैं तो तुम पढ़ रहे हो, नमाज के बाद अब उर्दू में मांग रहे हो, अल्लाह मेरे पर रहम फरमा। अल्लाह, नबी ने जो बताया वो तो कर नहीं रहे हो, नमाज के बाद अब कह रहे हो आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह पर रहम फरमा दे, अल्लाह जालिम ने हमें जुल्म किया, अल्लाह तू बर्बाद कर दे। अरे यही सारी चीजें जो तुम बाद में मांग रहे हो, यही सब चीजें तो नबी ने नमाज में बताई हैं। जब तुम अल्लाह से कलाम कर रहे हो, जब अल्लाह से कलाम कर रहे थे तब तो तुमने मांगी नहीं। अब जब अल्लाह से कलाम करना बंद कर दिया, अब तुम नमाज के बाहर आ गए हो, अब कह रहे हो अल्लाह तो मेरी सुन ले, अल्लाह तो जालिम को बर्बाद कर दे। अब क्या फायदा? सुनता वो अब भी है, लेकिन नबी ने तो ये कहा था कि नमाज में मांगो। अल्लाह ताला ने खुद कहा नमाज के जरिए, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। मौलाना बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी भी हिचकिचाएंगे पढ़ने में। अब तक पढ़ते नहीं थे, अब पढ़ेंगे। कोई नया काम करो तो अजीब सा लगता है ना, पता नहीं और ना बिगड़ जाए। पता नहीं अभी तक जो नमाजें थोड़ी बहुत कबूल हो रही थी, ऐसा ना हो कि अब ये नया काम शुरू हो जाए तो फिर ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए। ऐसा नया काम करते वक्त हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी, आय अल्लाह तू मुझे हिदायत अता फरमा। बता चुका हूं इहदिना सिरातल मुस्तकीम के जुमले में। आय अल्लाह ये मौलवी इधर खींचता है, वो मौलवी उधर खींचता है। आय अल्लाह ये कहता है हमारा मामला सही, वो कहता हमारा मामला सही। आय अल्लाह ये कहता है कि ये सच्चा, वो कहता है हमारा मामला सच्चा। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? आय अल्लाह मैं तुझसे गुफ्तगू करने आया हूं, तेरे घर में आया हूं। वह दीनी, तू ही मुझे हिदायत दे दे। आगे वाले जुमले पर गौर कीजिएगा। वाफीनी, आय अल्लाह तू मुझे आफियत अता फरमा। दुआ तो मांग ली आफियत, लेकिन आफियत जानते हो कहते कैसे? जो लोग ये दुआएं पढ़ते हैं उनको भी नहीं मालूम होगा, बस पढ़ रहे हैं दुआ याद, अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़, पढ़ रहे हैं बस। वआफ़िनी, आय अल्लाह तू मुझे आफियत अता फरमा। आय अल्लाह तू मुझे मेरी जिस्मानी बीमारियों से भी और मेरी रूहानी बीमारियों से भी तू मुझे नजात अता फरमा। ये है आफियत का मतलब। अय अल्लाह मेरी जिस्मानी हर किस्म की बीमारी दूर कर दे। कुछ बीमारियां जिस्मानी नहीं होती हैं, रूहानी होती है। मसलन मेरा घर 2 मंजिल है, मेरे पड़ोसी का 3 मंजिल कैसे बन गया है? मेरी इनकम साल में 50,000 है, मेरा पड़ोसी 1 लाख कैसे कमा रहा है? मेरा बकरा 20,000 का आया, मेरा पड़ोसी 50,000 का कैसे लाया है? ये आदमी इतना ज्यादा क्यों उठ रहा है? इसका कारोबार मेरे कारोबार से ज्यादा आगे कैसे बढ़ रहा है? ये है रूहानी बीमारी। बोक्स, कीना, हसद, कपट, ये है रूहानी बीमारी। कैसा शॉर्ट जुमला बताया अल्लाह के रसूल ने। ये दुआ मांगो, आफीनी। मौलाना साहब बीमार हूं, बहुत तबीयत खराब है, आप दुआ करिएगा। मस्जिद में जा रहे हो जुमे के बाद या जुमे की नमाज में मेरे लिए दुआ करा दीजिएगा और आप भी दुआ करिएगा अल्लाह मुझे शिफा दे। ठीक है, जर्जी साहब ने पूछा, ठीक है, अल्लाह आपको शिफा दे। क्या बीमारी है? नहीं बता सकता मौलाना साहब, वो नहीं बता सकता क्या है, बहुत गुप्त बीमारी, हम आपको नहीं बताएंगे, बस दुआ करिएगा। जर्जी साहब जानना चाहते हैं, कुरेद रहे हैं। अरे ठीक है,
لیکن جب تک تم بیماری بتاؤ گے نہیں ہم دعا کیسے مانگیں گے؟ ارے تمہیں بخار ہے تو کہوں گا اللہ فلاں کو بخار ہے اس کو دور کر دے، اللہ اس کو کھانسی ہے اس کو دور کر دے، اس کو ٹی بی کی بیماری ہے اس کو دور کر دے. جب تم بتاؤ گے نہیں تو ہم کیسے مانگیں گے؟ نہیں ہم نہیں بتا پائیں گے صاحب. کیا ضرورت ہے؟ نہیں بتا سکتے ہو نہ بتاؤ. آؤ مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اس سے تو تمہاری کوئی بیماری چھپی ہوئی نہیں ہے. مانگو وعافینی. اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے ایڈز ہو گیا ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے بہت عیاشی کی، بہت مکاری کی، بہت میں نے گناہ کیے، غلط تعلقات قائم کیے، ناجائز رشتے بنائے. آج مجھے ایڈز کی بیماری ہو گئی جو میں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. اللہ تو مجھے میری بیماری سے نجات عطا فرما، مجھے شفا عطا فرما. اے اللہ مجھے، اللہم اغفر لی، میرے گناہوں کو بخش دے، اب میں نہیں کروں گا. اے اللہ مجھے رحم فرما میرے اوپر. اے اللہ مجھے ہدایت دے. وعافنی، اللہ مجھے اس بیماری سے بھی نجات عطا فرما جو مجھے لاحق ہو گئی ہے، اس سے کوئی بیماری چھپی ہوئی نہیں ہے. بیٹے کا رشتہ لگ گیا ہے، اگر اس کی بیماری ظاہر ہو گئی تو رشتہ ہٹ جائے گا. نہیں بتا سکتے ہو، آؤ مسجد میں مانگو وعافنی. اے اللہ میری اس جسمانی بیماری کو بھی دور کر دے. نہیں نکلتی ہے کدورت، نہیں اچھا لگتا ہے کہ آدمی ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے. میرا مکان 2 منزل، اس کا 3 منزل کیسے بن گیا ہے؟ آؤ ہمارے گھر میں، کہو کہ اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے آگے بڑھے. وعافنی، اس روحانی بیماری کو تو مجھ دور کر دے. اے اللہ مجھے بھائی بھائی بنا دے. اے اللہ مجھے اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے دل سے بغض، میرے دل سے کدورت، میرے دل سے دشمنی، میرے دل سے حسد نکال دے. یہ عافنی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. میرے بھائیوں، جب تک مانگو گے نہیں تو آپ کا رب آپ کو دے گا کیسے؟ اور لاسٹ جملہ، ورزقنی، آپ کے بزنس اور کاروبار سے جڑا ہوا معاملہ. اے اللہ میں چائے کی دکان کھولے ہوئے تھا، اسی سے میرا گھر کا گزر بسر چل رہا تھا. ایک اور آدمی کمپٹیشن میں آیا اور اس نے بھی چائے کی دکان کھول لی. میں 10 روپے کی بیچتا تھا، اس نے 8 روپے کی بیچنا شروع کر دی. اے اللہ میرے بیوی بچے اب بھوکے ہیں، اس نے کمپٹیشن میں اور سستی کر دی. میں کیا کروں؟ ورزقنی، اے اللہ تو نے اس دھرتی پر مجھے اتارا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تو میرے رزق کا انتظام بھی تو ہی عطا کر، تو ہی انتظام فرما. ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق حلال دے. اب کھول لو ایک ساتھ جتنی چاہو، لیکن جب اللہ کسی کو رزق دینے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے رزق دے گا. اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں، تیرے گھر پہ آیا ہوں. ورزقنی، تو مجھے رزق حلال عطا فرما. غور کیجیے آپ نے کتنی چیزیں مانگی. اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. ایک، اے اللہ مجھ پر رحم فرما. ورحمنی وہدنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما. چوتھی، وعافنی، اللہ مجھے عافیت عطا فرما، جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں دور فرما دے. ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق حلال عطا فرما. بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ان جملوں کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور ادا کرتے تھے، ایک صیغہ اور استعمال کرتے تھے، ایک لفظ اور پڑھتے تھے، وجبرنی. اب دعا کے الفاظ یہ ہو گئے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی. اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا. اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے. نہیں سمجھ رہے ہو آپ نے کیا مانگا؟ جرجی صاحب کپڑے کی دکان پر بیٹھے ہیں، میں کپڑا دکھلا رہا ہوں، کسٹمر 10,000 کا 20,000 کا کپڑا میری دکان سے خریدنا چاہتا ہے.
میں کپڑے پہ کپڑا دکھاتا جا رہا ہوں، اتنے میں آذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جرجی صاحب نے کسٹمر سے کہا بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں، ابھی تمہیں کپڑا دکھاتا ہوں، ہمارے پاس اور بھی ویرائٹی ہیں۔ ہم اس کسٹمر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ معلوم ہے یہ کسٹمر بڑا مہنگا ہے، 10-15 ہزار 20 ہزار کا کسٹمر تھا، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ہم نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب تک ہم نے نماز ادا کی، سنت وغیرہ پڑھی اور فارغ ہو کر جب میں دکان پہ آیا تو پتا چلا کہ وہ کسٹمر جا چکا ہے اور دوسرے کی دکان سے 10-15-20 ہزار کا کپڑا خرید رہا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دعا مانگ کر آئے ہو، وجبرنی، اے اللہ دکان سے مسجد تک میرے کاروبار کا، میرے بزنس کا جو نقصان ہوا ہے تو پورا فرما دے۔ اب اللہ رب العالمین اس نقصان کو پورا کرے گا۔ ظاہری طور پر تمہارا 10-15 ہزار کا نقصان ہوا، اللہ بھی 1 لاکھ کا کسٹمر بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اب تمہارے دکان میں خیر و برکت کرے گا، تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ تم نے اس نقصان کی تلافی کی دعا اللہ سے کی ہے۔ جرجی صاحب ڈاکٹر ہیں، 1 لاکھ روپے کا پیشنٹ آیا ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے، 1 لاکھ روپے دے گا۔ ہم نے اس کو ICU پہ لٹایا، ابھی آ رہا ہوں، 10 منٹ میں نماز پڑھنے کے لیے میں نکل گیا۔ اس آدمی نے دیکھا 10 منٹ میں تو ہمارے مریض کی حالت اور خراب ہوگی، وہ اپنا پیشنٹ لے کر چلا جاتا ہے دوسرے ہاسپٹل۔ جرجی صاحب جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پیشنٹ غائب ہے، وہ چلا گیا۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ یہ دعا مانگ کر آئے ہو، وجبرنی، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا فرما۔ ابھی 1 لاکھ کا پیشنٹ گیا ہے، اللہ 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا بھیجے گا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نماز میں کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور یہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ آپ نے دنیا کی ساری خوبیاں اور بھلائیاں ہی نماز میں مانگ لی۔ وجبرنی، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا فرما دے، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جملہ پڑھا کرتے تھے، یہی دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ ایک اور جملہ ادا کیا کرتے تھے، اور وہ جملہ تھا ورفانی۔ اب دعا کے الفاظ یہ ہو گئے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی وجبرنی ورفانی۔ مولانا صاحب کیا غضب کر رہے ہو آج؟ ورفانی، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے۔ کیا مانگا ہے آپ نے اپنے رب سے؟ ورفانی، اے اللہ میرا اسٹیٹس اونچا کر دے، میرا لیبل بڑھا دے، لوگوں کی نظروں میں مجھے باعزت کر دے، مجھے معزز بنا دے۔ ورفانی، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے۔ اسٹیٹس، بہت غریب آدمی لوگ میرے کھانے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ آج اسٹائلش ہو چکے ہیں، ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، میرے پاس ٹیبل نہیں ہے اللہ، میں زمین پہ چٹائی بچھا کر کھانا کھاتا ہوں۔ لوگ ہنستے ہیں، اے اللہ میری غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بچوں کی پڑھائی لکھائی چھوٹے اسکولوں میں ہوتی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں جب بستی سے گزرتا ہوں تو میری غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ورفانی، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، اللہ میرے مقام کو اونچا کر دے، اللہ میرے لیبل کو بلند کر دے، لوگوں کی نظروں میں مجھے باعزت بنا دے۔ اب اللہ جس کو عزت دے دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل کر سکتی ہے؟ کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس لفظ پر غور کرو، ہم اور آپ بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کریں، اللہم لا مانع لما آتیتا، اے اللہ تو
تو جس کو کوئی چیز دینا چاہے, تو کسی کو کچھ نوازنا چاہے, تو کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے, ساری کائنات مل کر اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی. ولا موتی لما منعت, اور جس سے تو چھین لے تو ساری کائنات مل کر اگر اس کو کوئی چیز دینا چاہے تو دے نہیں سکتی. اللہ جس کو کوئی چیز دے دے, ساری دنیا مل کر چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی, اور جس سے کچھ چھین لے تو ساری دنیا مل کر اس کو کوئی چیز دینا چاہے تو دے نہیں سکتی. وہ جو اللہ نے چھینا ہے, تو اس میں توحید ہے. غور کرو کہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں, اور اقرار, عہد, پیمان کس سے, معاہدہ کس سے کر رہے ہیں, اور یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں. اس بات کا عقیدہ رکھیے آپ کہ اللہ ہی دینے والا ہے, وہی چھیننے والا ہے. وہ دے دے تو کوئی چھین نہیں سکتا, اگر چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا. یہ دعا بھی یاد کریے. مجھے معلوم ہے کہ آپ فرض نماز جب پڑھیں گے تو امام کے ساتھ اتنی لمبی دعا نہیں پڑھ پائیں گے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی, تب تک تو دوسرا بھی سجدہ ہو کہ وہ سورہ فاتحہ شروع ہو چکی ہوگی. آپ جب اکیلے میں نماز پڑھیں, تہجد پڑھیں, تنہائی میں نماز پڑھیں, اور آپ اکیلے میں ہو, تب تو مانگیے. قیام میں اللہم باعد بینی و بین خطایا, رکوع میں اللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, اور دونوں سجدوں کے بیچ میں دونوں دعائیں پڑھ لیجئے. رب اغفر لی, رب اغفر لی, اللہم اغفر لی, وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. اس کے بعد دوسرا سجدہ کیجئے, اور آخری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو پھر وہی دعا میں پھر مغفرت ہے جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو سکھائی تھی محمد رسول اللہ نے. جب آپ سلام پھیریں گے تو اس سے پہلے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یعنی قیام میں بھی آپ نے مغفرت مانگی, رکوع میں بھی مانگی, سجدے میں بھی مانگی, دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی مانگی. اب سلام پھیرنے جا رہے ہو تو اس سے پہلے بھی کہہ رہے ہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی عمر 70 سال ہے, آپ کی عمر 80 سال ہے, آپ نے 20 سال نمازیں ہی نہیں پڑھی, آپ نے 30 سال نمازیں ہی نہیں پڑھی, آپ 80 سال کے ہو گئے, 30 سال کے بعد میں آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں, 80 سال تک آپ نے نمازیں پڑھی ہیں. غور کرو, یہ 50 سال آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملا. ان 50 سالوں میں سوچو آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہوگا اللہم اغفر لی, آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہوگا رب اغفر لی, آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہوگا اللہم اغفر لی. غور کرو, اگر پوری زندگی میں, اس 50 سال کی زندگی میں اللہ نے ایک بھی بار ایک بھی نماز کے بعد ایک بار بھی اگر کہہ دیا میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا, ہمارا اور آپ کا بیڑا پار, ہماری اور آپ کی مغفرت. غور کرو, نماز پڑھی اللہ بخش دے, نماز پڑھی منہ پہ مارے, بار بار مانگو, 50 سال تک مانگی, اگر پوری زندگی میں ایک بار بھی اللہ نے کہہ دیا جا میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا, ہمارا بیڑا پار. جرجیت صاحب کے پاس ایک بھکاری آئے, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, ارے جا بھگ ہٹ, کچھ نہیں ہے میرے پاس. 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا, ارے بھائی کچھ دے دیجئے یار, آپ نہیں جانتے ہو میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. ارے جا رہا کہ نہیں جا رہا, ابھی تو جب پہلے آیا تو بھگایا, بھاگ گیا, سب بھاگ گیا. پھر 1 گھنٹے کے بعد آ گیا, ارے دے دیجئے میرے بچے بھوکے ہیں صاحب, دے دیجئے آپ کچھ تو دے دیجئے. اللہ کے نام بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا, بار بار آ رہا ہے. صبح سے لے کے شام تک وہ 10 بار 12 بار 15 بار آیا, دے دیجئے صاحب بچہ بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. جرجیت صاحب کا کرے کمینے نے ہاتھ دھو کے نہیں نہا دھو کے میرے پیچھے پڑ گیا ہے, نکالا 100 کا نوٹ, لے جا 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 روٹی لے آنا, کھلا جا سبزی بنا لینا کا. میرے بھائیوں, ہم جیسے غصے والے لوگوں کو بھی جب ایک بار بار مانگنے والے بھکاری پر رحم آ جاتا ہے تو غور کرو کہ میرا رب تو غفور الرحیم ہی ہے, وہ سراپا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگر اس نے ہماری پوری زندگی کی پڑھی ہوئی نمازوں میں ایک بار بھی کہہ دیا کہ میرے بندے جہاں میں نے تیری مغفرت کر دی, جہاں میں نے تجھے بخش دیا, ہمارا اور آپ کا بیڑا پار. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اب آگے کیا چلوں, 1.5 گھنٹہ تو تقریباً ہو ہی چکا ہے, سباؤ تو ہو ہی گیا ہے, مغفرت ہی پہ چلا گیا. آئے میرے بھائی, میرے بندو,
اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. اور آگے والا جملہ وَجَنَّتٍ، اور جنت کو پانے کے لیے دوڑو. جنت کو پاؤ، حصول جنت کے لیے دوڑو. یعنی ایسے کام کرو جس سے تمہیں جنت مل جائے. باقاعدہ پوری ایک لسٹ ہے اس کی، یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جنت، یہ کام کرو گے تو جنت. اور سوچو جنت. ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، جس نے تم میں سے ایک وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. دیکھیے وضو بھی دو طریقے کا. ویسا وضو نہ ہو جیسے میں نے کٹیار میں ایک آدمی کو دیکھا. کٹیار میں ایک مسجد ہے، اگرچہ وہ دیوبندی بھائیوں کی ہے، تو اسی کے اوپر مسافر خانہ بنا ہوا ہے. اسی مسافر خانے میں تھوڑا رکا ہوا تھا، لوگوں کو آنے میں دیر ہو رہی تھی، ہم نے ریسیو کرنے تو کہنے لگے مولانا تھوڑا گاڑی پنچر ہو گئی تو آپ وہیں پر تھوڑا سا رک جائیے مسافر خانے میں. اب ظہر کا ٹائم ہوا تو میں غیر آیا ادھر وضو بنانے لگا. ایک آدمی ہم سے پوچھتا مولانا صاحب کتنی رکعتیں نکل گئیں؟ جماعت ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ شاید 2 نکل چکی ہیں، یہ تیسری چل رہی ہے. جلدی سے بیٹھا وہ جلدی سے مارا اور اس نے وہ تیسری رکعت نہیں جانے دی، وہ اس میں شامل ہو گیا. میں وضو بناتے بناتے اس کو دیکھ رہا تھا، یہ کر کیا رہا ایسے. میں اپنا وضو بھول گیا. وہ جلدی سے گیا اور جماعت میں شامل ہو گیا. اور جب تک میں وضو بنا کے پہنچا تو میری تیسری رکعت میں نکل چکی تھی، چوتھی میں شامل ہو پایا. تو یہ وضو نہیں ہے. فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، اچھی طریقے سے وضو. یہ پانی لے کے آپ جو یہاں ملیں گے، داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں، یہ انگلیوں کا خلال یہ بھی ہونا چاہیے اس میں. یہ چلو میں جب پانی لیں گے تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں. شروع میں ایسا نہیں کر پائیں گے آپ. 3 بار بھی کرنا جائز ہے، 3 بار کلا کرنا اور 3 بار ناک میں پانی ڈالنا کر سکتے ہیں وہ بھی. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ ایک چلو پانی لیں اور آدھا منہ میں لیں اور آدھا ناک میں لیں. ایسے شروع میں پورا ہی پانی منہ میں چلا جائے گا، کبھی آدھے سے زیادہ چلا جائے گا، تھوڑا سا رہ جائے گا. اس کی پہلے سے ہیبٹ کریے، عادت ڈالیے، کیونکہ ابھی تک بنائی نہیں عادت. اب دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دانتوں کو رگڑیے اور بائیں ہاتھ کا یہ انگوٹھا اور انگلی یہ ناک میں ڈالیے. پوری پڑھ لیجیے. زاد المعاد میں وضو کا پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ کیسے وہ انگلیاں ڈالا کرتے تھے یہ. اور پھر انگوٹھے سے یہ ناک کا نتنا دبایا، ناک جھاڑی کر کے کس کے. میں زور سے نہیں کروں گا کیونکہ ٹھنڈا ونڈا پانی پیا ہوا ہو، پتا چلا کہ کچھ یہیں پر گڑبڑ ہو جائے گا. جو جھاڑا پھر یہ بائیں ہاتھ کی انگلی سے یہ پکڑیے، پھر ایسے جھاڑیے، یہ ایسے 3 بار. اس کے بعد میں 3 بار چہرہ دھلیے، پھر کونی تک ہاتھ دھلیے اور پھر سر کا مسا کریے اور کان کا بھی یہ انگلی کا، اور پھر پیر. اچھی طریقے سے جس نے وضو بنایا، وضو کے طریقے سے. ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، مسلم کے الفاظ ہیں، جس نے اچھی طریقے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. ثم قال، اور اچھی طریقے سے وضو بنانے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی. جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. مسلم شریف کی حدیث میں بس اتنا ہی آیا ہے، اور دوسری روایتوں میں الفاظ کی زیادتی ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور اگر اتنی لمبی دعا یاد نہ ہو تو اتنی بھی پڑھ لے تو چلے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. مسلم میں یہی دعا ہے اور اتنی ہی دعا ہے. اللہ کے نبی فرماتے کہ جس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایسے انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اے اللہ کے بندے، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا. اندازہ لگا رہے ہیں؟ اچھا کتنا ٹائم لگے گا اس کام کو کرنے میں؟ وضو بنائیے اور وضو بنا کر یہ دعا پڑھیے، کتنا ٹائم لگے گا بھائی؟ اب جنت فری میں مل رہی ہے تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور جہنم خریدنے کے لیے کتنا روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے, کتنا روپیہ. یہ سب ابھی ہمارے نعمان صاحب بول رہے تھے نا شادی کے اوپر, نکاح کے اوپر. آپ دیکھ لیجئے کتنا روپیہ فضول خرچی شادیوں کے نام پر, 250, 300, 400. بعض لوگ تو ماشاءاللہ ایسے ہی کہتے ہیں صاحب 200 میں بن نہیں پا رہا ہے, ہمارے بہت سے رشتہ دار ناراض ہیں, 300 میں نہیں بن پا رہا ہے. ہمارے علاقے میں آئیے تو 300 میں نہیں بن پا رہا ہے صاحب, ہمارے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں 300 میں. لڑکی والے کے گھر جا رہے ہو نا. ہم تو ایسے لوگوں کو ڈاکو کہتے ہیں, ہم تو ان کو ڈاکو کہتے ہیں, چور سے بھی بڑا جملہ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ ڈکیت ہے. لڑکی والے کے یہاں 300, 400 آدمی, اور پھر فضول خرچی. آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو کھڑے ہو کر کھانے کا سسٹم صاحب, نام بفے سسٹم. ادھر سے یہ اٹھاؤ کھڑے ہو کے کھاؤ, ادھر سے وہ اٹھاؤ, کوئی کرسی ارسی نہیں, عورتیں بھی مرد ایک جگہ مخلوط کھڑے ہو کے کھانے کا, اور نام بفے سسٹم. ارے جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم, جس چیز کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم, اس کا نام ہم نے تہذیب کے دائرے میں رکھا بفے سسٹم. ایک حاجی صاحب بیچارے حج کر کے آئے اور لڑکے کی بارات, سعودی عرب کا رومال ڈالے ہوئے, سعودی عرب کا رومال ڈالے ہوئے, چکنا چہرہ, داڑھی ماشاءاللہ تیل سے بھیگی ہوئی, منہ میں پان کھایا ہوا. اور میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں, اور حاجی صاحب بیچارے منہ میں پان دبائے, بولے بارات جا رہی ہے لڑکے کی بارات. مولانا صاحب آپ کو دعوت بھیجی تھی, بارات جا رہی ہے لڑکے کی بارات, 400 آدمی جا رہے ہیں بارات میں. یہ حاجی ہے, اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا, حاجی نہ کہلاتا. 400 آدمی کی بارات, داڑھیا سعودیہ کا رومال ڈال کر, ٹوپی لگا کے, داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے, منہ میں پان کھا کے بارات میں جا رہے ہیں, بارات میں لڑکے کی بارات جا رہی. فضول خرچی جائز کاموں میں بھی, حلال کاموں میں بھی جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. بخاری پڑھیے آپ, امام حضرت کعب ابن مالک کی دعا جب قبول ہوئی, 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا. سلام کرنے تک سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا کہ کوئی کعب ابن مالک سے سلام نہ کرے. ہاں اگر کعب ابن مالک کسی کو سلام کر دیں تو اس کا جواب دے دے, لیکن اپنی طرف سے نہیں. کچھ دنوں کے بعد آپ نے کہا کعب مسجد میں بھی آنا چھوڑو, گھر میں جاؤ نماز پڑھو. کعب ابن مالک کے اوپر کیا گزر رہی تھی. کچھ اور دن گزرے تو اللہ کے نبی نے حکم بھیجا ہے کعب اپنی بیوی سے دور ہو جاؤ. اللہ کا یہ حکم ہے. کعب ابن مالک نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بیوی کو طلاق دے دوں؟ جواب دیا نہیں, طلاق دینے کا حکم نہیں ہے, بس تعلق قائم نہیں کر سکتے ہو, بیوی سے دوری بنا لو, یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے ہو. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے, میں اس کے اندر سما جاؤں. کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی, کھانا بھول گئے, پینا بھول گئے, بچوں کا چہرہ دیکھنا بھول گئے. مصلی اور استغفار, نماز اور توبہ, نماز اور توبہ, کیونکہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اور اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ کیوں نہیں شریک ہوئے تو صاف صاف جھوٹ نہیں بولا اور سچ بول دیا کہ اللہ کے رسول یہ سوچا تھا کہ کل نکلیں گے اور آسانی سے پہنچ جائیں گے, ہمارا گھوڑا اچھا ہے, اور پھر سستی آ گئی اور نہیں جا سکے. اللہ کے نبی نے کہا اب تمہارے بارے میں اللہ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا. 50 دن کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ کعب ابن مالک کو مسجد میں بلا کے لاؤ اور کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. بخاری پڑھی, کعب ابن مالک جب سنتے ہیں کہ وہ صحابی ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے, سارے نمازی تمہارا استقبال کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. تو امام مالک فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ کر اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کو کوئی ہوا اور فضا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی.
तौबा और इस्तिगफार में लगे थे, कभी दाएं देखते कभी बाएं, और जब ये खबर मिली कि मेरी तौबा कबूल कर ली गई और अल्लाह के नबी ने मुझे बुलाया तो मारे खुशी के भागते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करते हैं, मुआनिका करते हैं, गले मिलते हैं। खुशी इतनी है कि आए काब, अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है। तमाम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। हजरत काब इब्ने मालिक ने जब ये खुशी सुनी तो फरमाया कि अल्लाह के नबी, आपने मुझे आज इतनी बड़ी खुशी दी है, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि आज आप गवाह रही है, बुखारी की रिवायत, मैं अपना सारा का सारा माल सदका करता हूं, अल्लाह की राह में खैरात करता हूं, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मैं सदका कर रहा हूं, अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह मैं सदका कर रहा हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैं सारा का सारा माल सदका कर रहा हूं, उधर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए काब तुम ऐसा नहीं कर सकते, अमसिका अलैका बाज़ मालिक, तुम थोड़ा माल रोक लो, तुम कुछ माल अपने पास भी बाकी रखो, सारा माल जब तुम सदका कर दोगे तो तुम क्या खाओगे। सदका करना कितनी बड़ी इबादत है, सदका और खैरात पर अल्लाह के नबी ने कितना उभारा है, क्या क्या फरमाया कि बड़ी बड़ी मुसीबतें भी सदके से टल जाती हैं। आपने सदके पर बहुत उभारा और काब इब्ने मालिक कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा माल सदका करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये जायज काम भी उनको नहीं करने दिया। यानी सारा माल जब तुम दे दोगे तो तुम क्या खाओगे, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारी बीवी क्या करेगी, तुम्हारे औलादें जो बड़ी होंगी वो क्या करेंगी। एक जायज काम से पे भी फजूल खर्ची से बचाया, यानी नेक काम के अंदर भी फजूल खर्ची नहीं कर सकते हो, जायज काम के अंदर भी फजूल। भदोई वालों जरा गौर करो, जब सदका और खैरात में फजूल खर्ची जायज नहीं है, अपना सारा का सारा माल लुटाना जायज नहीं है, गरीब और मिस्कीनों के लिए अपने घर का सारा सासा लुटाना जायज नहीं है, जब दीन के काम में फजूल खर्ची जायज नहीं है तो शादियों में और नाजायज कामों में और हराम कामों में फजूल खर्ची की इजाजत तुम्हें कहां से मिल गई। शरीयत जब जायज कामों में फजूल खर्ची की इजाजत नहीं देती है तो हराम और नाजायज कामों में फजूल खर्ची की इजाजत हमें और आपको कैसे मिल जाती है। साद इब्ने अबी वक्कास बीमार हैं, बुखारी पढ़िए, साद इब्ने अबी वक्कास बीमार हैं, अल्लाह के नबी साद इब्ने अबी वक्कास को देखने आते हैं, साद इब्ने अबी वक्कास की अयादत को तशरीफ लाए, आपने कहा अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए। जब उठने लगे तो साद इब्ने अबी वक्कास ने हाथ पकड़ा और कहा अल्लाह के नबी आज आप हमारे पास आए हैं, आपसे कुछ अर्ज करना है। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया बोलो ऐसा क्या कहना चाहते हो। साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो भी बालिग हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा, फिर मेरी बेटी भी दूसरे घर चली जाएगी, वो भी दूसरे घर की हो जाएगी, मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत हो जाएगी, इसलिए मैं अपना सब कुछ राह खुदा में तकसीम करना चाहता हूं, मैं सदका करना चाहता हूं। आए अल्लाह के नबी क्या मैं सारा का सारा माल सदका कर दूं। अल्लाह के नबी ने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से फरमाया हरगिज नहीं, आए साद तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हजरत साद ने कहा अय अल्लाह के नबी अगर सारा माल हम सदका नहीं कर सकते तो दो तिहाई समझ रहे हैं ना, मैं अपने माल के 3 हिस्से कर देता हूं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी विरासत जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसके 3 हिस्से कर देता हूं और 2 हिस्से अल्लाह की राह में सदका कर दूं, 2 हिस्से मैं दे दूं और 1 हिस्सा बचा लूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 2 हिस्से मैं दे दूं और 1 हिस्सा रोक लेता हूं, चलिए 2 हिस्सा तो सदका कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज नहीं, आए साथ तुम 2 तिहाई भी नहीं दे सकते। बुखारी के अल्फाज, आए अल्लाह के नबी साथ कहते तो क्या मैं अपने माल का आधा रोक लूं और आधा सदका कर दूं। आए अल्लाह के नबी इतनी तो मुझे इजाजत दीजिए, क्या मैं अपने माल, अपनी विरासत, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन और जायदाद के 2 हिस्से कर दूं, आधा सदका कर दूं और आधा रोक लूं। आपने फरमाया नहीं, आए साथ तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते। हजरत साद ने कहा आए अल्लाह के नबी ठीक है तब मैं 3
3 حصے کر دیتا ہوں، 3 حصے کر دیتا ہوں، 3 حصے میں میں 1/3 ایک حصہ تو تقسیم کر دوں، 2 حصے روک لوں، ایک حصہ تو تقسیم کر سکتا ہوں 1/3، 1/3۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے سعد ایسا تم کر سکتے ہو، 1/3 3 حصے میں سے ایک حصہ 1/3 تم صدقہ کر سکتے ہو، یا اس کی وصیت کر سکتے ہو جو اپنی زندگی میں تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے 1/3 کا حقدار بناتی ہے، اس کو تم وصیت کر سکتے ہو، صدقہ خیرات جو کرنا چاہو کرو، اتنا کر سکتے ہو، لیکن 2 حصے تمہیں اس کی وصیت نہیں کرنا ہے، اس کو تمہیں صدقہ و خیرات نہیں کرنا ہے، اس کو تمہیں روکنا نہیں، اس کو تمہیں اپنے پاس روکنا ہی ہے جو تمہارے انتقال کے بعد کام آئے گی۔ 1/3 تم صدقہ کر سکتے ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے یہ بھی کہہ دیا 1/3 کی کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے، یعنی اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو، جائز ہے۔ آپ غور کرو، سعد ابن ابی وقاص نیک کاموں کے لیے، دینی کاموں کے لیے صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں، اپنا سارا مال فی سبیل اللہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن نبی منع کر رہے ہیں۔ وہ 2/3 دینا چاہتے ہیں، نبی منع کر رہے ہیں۔ وہ آدھا دینا چاہتے ہیں، نبی منع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا 1/3 1/3 تو دے سکتا ہوں، آپ نے کہا اجازت ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب اچھے کام کے لیے اور دینی کام کے لیے اور اچھی جگہوں پر بھی لگانے کے لیے جب فضول خرچی جائز نہیں ہے، تو تمہیں بینڈ میں، باجوں میں، باراتیوں کے پیٹوں کو ٹھوسنے میں، ان کو کھلانے میں، 400 آدمیوں کا پیٹ بھرنے میں، میرے بھائیوں یہ فضول خرچی کرنے کی اجازت تمہیں کہاں سے ملی ہے، اور کون سی شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے، اور کہاں سے یہ تمہیں اجازت ملی ہے، جبکہ دین کے کاموں میں اور نیک کاموں میں بھی ہم فضول خرچی کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ غور کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کی محفل میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی مجمع لگا ہوا ہے، اللہ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من اصبح منکم الیوم صائما، تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے کہا بتاؤ تم میں سے کون روزے سے، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آج روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا من اطعم منکم الیوم مسکینا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج کسی مسکین کو کسی نے کھانا کھلایا ہے تو بتائے۔ وہ اٹھے اور بتائے کہ کون ہے جس نے کسی مسکین کو، غریب کو کھانا کھلایا ہے۔ ابو بکر دوبارہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے کھانا کھلایا ہے، ایک بھوکے کو، بھوکا تھا میرے گھر پہ آیا، میں نے اس کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے تیسرا جملہ فرمایا من عاد منکم الیوم مریضا، تم میں سے کون آج کسی مریض کے گھر گیا، اس کی عیادت کرنے گیا، اس کو دیکھنے کے لیے گیا، اس کے گھر پہ جا کے اس نے اس کی دیکھ ریکھ کی ہے؟ کون ہے جو مریض کی عیادت کے لیے گیا؟ پھر حضرت ابو بکر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے، میرے علاقے میں ایک مریض تھا، میں نے اس کو تسلی بھی دی اور جو کچھ بھی مدد کرنا تھی میں نے اس کی مدد کی، خیر خواہانہ جو جملے مجھے بولنا تھے وہ میں نے بولے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے آخری جملہ فرمایا، 3 کام، تینوں میں ابو بکر اٹھے۔ پھر آپ نے چوتھی چیز پوچھی من تبع منکم الیوم جنازۃ، تم میں سے کون جو آج کسی جنازے کے پیچھے پیچھے گیا، یعنی کسی کے انتقال میں اس کے گھر سے لے کر نماز جنازے سے لے کر قبرستان تک گیا اور مٹی دے کر واپس آیا؟ تم میں سے کون ہے جس نے کسی جنازے کی اتباع کی اور اس کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک گیا؟ ابو بکر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے آج یہ کام بھی کیا ہے۔ آپ پھر کھڑے ہوئے اور کہا اے ابو بکر تم نے آج روزہ بھی رکھا، تم نے فقیر کو کھانا بھی کھلایا، تم نے مریض کی عیادت بھی کی اور تم جنازے کے پیچھے پیچھے چلے۔ پھر آپ نے فرمایا جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی
پائی جائیں گی جس انسان کے اندر یہ 4 نیکیاں پائی جائیں گی, یہ 4 عادتیں جس کے اندر پائی جائیں گی, جو نفلی روزے بھی رکھتا ہوگا, جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہوگا, جو جنازے کے پیچھے بھی جاتا ہوگا, جو فقیر کو کھانا بھی کھلاتا ہوگا, آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی, دخل الجنہ, اللہ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کرے گا, وہ آدمی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا, وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں, یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں. جنت میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کو پانے کے لیے دوڑو جس کا عرض, طول, رقبہ, لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. ایسی وہ عورت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شہرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها, وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو, اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو, فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت, وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا. اس عورت کے لیے بھی جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایسی وہ نوجوان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, آئے جوانوں, لوگوں, جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا, من یضمن لی بین لحییہ ورجلیہ, جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا, اپنی زبان کی, جھوٹ نہیں بولے گا, غیبت نہیں کرے گا, کسی کی برائی نہیں کرے گا, گالی نہیں بکے گا, جو اپنی زبان کی ضمانت دے کہ میں اس کو غلط جملوں میں استعمال نہیں, غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا, اور جو آدمی, جو انسان, جو شخص, جو بھی مجھے اس بات کی بھی ضمانت دے بین رجلی, اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ, اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا, اپنی بیوی کے علاوہ وہ کسی دوسری جگہ اس کا استعمال نہیں کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھے ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا, میں اپنی زبان اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کروں گا, اضمن لہ الجنہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گارنٹی دوں گا, میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا, میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. عطا ابن ابی رباح, بخاری کے الفاظ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس نے, اے عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, اے عطا, کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں, کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ حضرت عطا ابن ابی رباح نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ دیکھو, وہ جو کالی عورت چلی آ رہی ہے, یہ کالی عورت جو ہے یہ جنتی عورت ہے, یہ کالی عورت جو چلی آ رہی ہے یہ جنتی عورت ہے. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا یہ عورت میرے سامنے اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی اور اللہ کے رسول سے کہہ رہی تھی, اے اللہ کے رسول, مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, مجھے ایک بیماری ہے, میں چلتے چلتے گر جاتی ہوں, ہاتھ پیر چلانے لگتی ہوں, مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا کپڑا کھل جاتا ہے, میرا سطر کھل جاتا ہے, میری شرمگاہ کھل جاتی ہے, میں برہنہ ہو جاتی ہوں, میں ننگی ہو جاتی ہوں. اے اللہ کے رسول, میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. اے عطا, جانتے ہو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا نہیں. کہا اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا, اے عورت, میرے پاس تیرے لیے 2 آپشن ہیں. I have 2 آپشن, میرے پاس تیرے لیے 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اور میری دعا سے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی, مرگی کا دورہ پڑنا تیرا بند ہو جائے گا, برہنہ ہونا بند ہو جائے گی, تو اس بیماری سے تجھے نجات مل جائے گی. لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے, وہ تیرے اعمال پر ڈیپینڈ کرتی ہے, جنت کی گارنٹی نہیں. اور دوسرا آپشن تیرے لیے یہ ہے کہ تو اسی بیماری میں صبر کر, جو تجھے بیماری لگی ہے اسی بیماری میں صبر کر. اگر تو اسی بیماری میں صبر کرتی ہے لکل جنہ, تو تیرے لیے جنت ہے. اس عورت نے کہا اللہ کے نبی,
मैं इस बीमारी में सब्र करना पसंद करूंगी। गौर करिए आप, जज्बा देखिए उसको जन्नत पाने का, जन्नत में जाने का जज्बा देखिए। और अल्लाह के रसूल, मैं सब्र करना पसंद करूंगी क्योंकि उसमें आप गारंटी दे रहे हैं लकील जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। लेकिन अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ तब होती है जब मिर्गी का दौरा पड़ता है और मैं गिरती हूं और मेरा सतर खुल जाता है, मैं बरहना हो जाती हूं, मैं नंगी हो जाती हूं। अल्लाह के नबी, इस बीमारी से नजात की दुआ तो मत करिए, लेकिन अल्लाह से यह दुआ तो कर ही सकते हो कि जब मैं जमीन पर गिरूं तो मेरी शर्मगाह न खुले, मेरा सतर न खुले, मैं बरहना ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, मैं ये दुआ कर देता हूं। वो औरत उसके बाद गिरती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन उसकी शर्मगाह नहीं खुलती, क्योंकि नबी ने कहा अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, इसके सतर की हिफाजत फरमा। कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, आया था इब्ने अबी रबाह, नबी की इस दुआ के बाद इस औरत को मैं देखता हूं, ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये जमीन पे गिरती है, हाथ पैर चलाती है, लेकिन सतर नहीं खुलता। इसने जन्नत को पाने के लिए सब्र करना पसंद कर लिया, बीमार रहना पसंद कर लिया, लेकिन इसने दुआ नहीं कराई कि अल्लाह बीमारी से नजात अता फरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुआ तो कर दूंगा लेकिन तेरे लिए जन्नत की गारंटी नहीं, लेकिन सब्र करेगी तो जन्नत है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अगर कोई बीमारी दी है और उस बीमारी पे अगर हम आप सब्र करते हैं और ठंडे दिल से बर्दाश्त करते हैं, किसी झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे बीमार किया तो वही मुझे शिफा अता फरमाएगा, और तकलीफ को बर्दाश्त करने में हम सब्र इख्तियार करते हैं तो सब्र करने पर भी अल्लाह हमें जन्नत देगा। तो ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, जन्नत में जाने के बहुत से रास्ते मुझे आपके सामने रखना थे, लेकिन बस इससे ज्यादा अब हम आगे नहीं चलेंगे। अभी बस थोड़ा देर बैठना है, फिर निकलना है। सुबह बनारस से 6 बजे की हमारी वंदे भारत है, मुझे जसीडी जाना है, कल झारखंड में भी मेरा प्रोग्राम है, परसों भी है, और फिर जुमा रांची में पढ़ाना है। मेरे भाइयों, इतनी सी बात पर इक्तिफा करते हुए बताता हूं कि अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और जन्नत को पाने के लिए दौड़ो। मग़फ़िरत के लिए हमें वही काम जो बताए हैं, और वो नमाज, और नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं, और जन्नत में जाने वाली अमाल। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन तू हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, और मग़फ़िरत के लिए जो अमाल हमें करना पड़े, अय अल्लाह हमें उन अमाल को करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमें वो अमाल करने की तौफ़ीक़ दे जो हमें जन्नत में ले जाएं। पार इलाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।